الله الرحمن الرحيم. ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. اس کو دیکھو مائی کو پیچھے کرو. میرا زیادہ مجمع تو اس طرح بیٹھا ہے، ممبر بیلنس پہ نہیں ہے تو مجھے ٹیڑھا ہو کر بیٹھنا پڑے گا. نہیں ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو. نہیں وہ تار بھی مشکل میں آ جائے گا نا. خود کروں گا جو کرنا ہے مجھے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. سید کاظم رضا نقوی اور نقوی خاندان کے تمام مرحومین حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے تلاوت فرمائیں گے. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. ایک جوان وجیع الحسن بیمار ہے، اس کی شفا کے لیے بلند تر صلوات. زحمت کر لیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے جگہ بنا سکتے ہیں تو جو احباب اندر تھوڑا سا اور آ جائیں گے تو انہیں آپ کو ثواب میں اضافہ ہوگا، یہ لوگ بیٹھ سکیں گے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا جو میرے سامنے لوگ ہیں وہ قریب آ جائیں اور تھوڑا سا ماشاءاللہ زحمت فرمائیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے. ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ دیا کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات. اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں. گرمی وہ بھی بکھر کی گرمی، اور آپ کا یہ جذبہ اور یہ مجمع اگر دشمن دیکھ لینا تو اپنا مسلک ہی چھوڑ دے. جا کے کوئی شیعوں کے دشمن کو خبر کرے کہ ہمارا جذبہ ہی تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا. اس جذبے کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. اول تو مجھے معاف کیجیے گا، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. ہماری دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. ہر ایک کو اپنا دشمن نہیں ماننا. کوئی ہے ہی نہیں ہمارا دشمن. یہ جنہوں نے دیواریں کالی کی ہیں نا تکفیری نعروں سے، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. جی ہماری دشمنی کرنے کے لیے صلاحیتیں چاہیے جو ہیں ہی نہیں. یہ آج منہ چھپائے بیٹھے ہیں اور ہم ایسے مجلس کر رہے ہیں. آیت میں نے جو پڑھی ہے اس کا ذرا ترجمہ سن لیجئے اور اس کی تفسیر سن لیجئے، اور اسی طرح میرا بیان مکمل ہو جائے گا. آپ کی توجہات اور آپ کے چمکتے ہوئے چہرے اور آپ کے بارونق وجود، آپ کے نورانی مجمع مرحوم کی مغفرت کا سامان بھی ہے اور قوم کی وقار کا سبب بھی ہے. ویسے بھی جب بھی مجلس میں جا کے بیٹھیں، جب بھی میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، جب بھی مجلس میں جا کے بیٹھو دل سے، خلوص سے، سچائی سے وضو کر کے بیٹھا کرو. اس لیے کہ جب بدن پاک ہوگا تو روح پاک ہونا شروع ہو جائے گی. اور ویسے بھی ہم جب مجلس میں آتے ہیں تو ہمارا یہ مجلس میں بیٹھنا امام حسین کی یونیورسٹی میں داخلہ ہے.
सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने जिस आलमी ओपन यूनिवर्सिटी की बुनियाद करबला में रखी थी, उसका एक कैंपस है बखर में। और इस यूनिवर्सिटी का रंग देखिए कि ये छोटा सा बच्चा भी कुछ सीखने आया है, वो बुजुर्ग भी कुछ लेने आया है, वो ठेला छोड़कर भी, ककड़ी छोड़कर भी कोई बंदा बैठा है, फैक्ट्री का मालिक भी बैठा है, जमींदार भी बैठा है और हारी भी बैठा है। हर शख्स यहाँ के बैठा है। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब मजलिस की बात हो रही है, इब्तदाई चंद जुमले में आपसे अर्ज कर दूं, जब मजलिस की हम बात कर रहे हैं तो मजलिस हो रही है, ये कोई शियों की मिल्कियत तो है नहीं। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है। मेरे भाई नकवी बिरादरान ने दरवाजे पे किसी को नहीं खड़ा किया कि वो शनाख्ती कार्ड देखे कि शिया आ रहा है या सुन्नी आ रहा है। ये इमाम हुसैन का दरवाजा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला हुआ है। किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। वैसे भी हम मजलिसें मामूलन इमाम बारगाहों में करते हैं, मस्जिदों में मजलिस नहीं करते। सारे मुसलमान मस्जिद बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, यहाँ भी मस्जिद भी मौजूद है। हम मदरसा भी बनाते हैं, हम इमाम बारगाह भी बनाते हैं। हम दीन पे खर्चा ज्यादा करते हैं, इसलिए कि मस्जिद में हिंदू और यहूदी नहीं जा सकता। कल अगर ईसाइयों ने शिकायत कर दी अल्लाह से कि हम दीन समझने गए थे, मुसलमान तो मस्जिद में आने नहीं देता था, कोई जवाब नहीं दे सकेगा। आप जवाब देंगे कि हमने मस्जिद के साथ इमाम बारगाह बनाया ही इसलिए था कि यह हुर के लिए खुला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना खुला दिमाग, जितना रोशन मिजाज, जितना कल्ब का वसी होना अली मौला ने अपने नौकरों को सिखाया है, इतना कहीं और नहीं पाया जाता। नाराज ना हो तो एक नसीहत कर दूं। चंद ही लोग बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, मैं क्या करूं? एक नसीहत करने जा रहा हूं। 3 लोगों को या आली मदद नहीं बोलना चाहिए, 6 दफा सोचना चाहिए या आली मदद बोलने से पहले। माशाअल्लाह। एक कंजूस, कंजूस का कोई ताल्लुक नहीं अली से जी। कंजूस और अली वाला हो ही नहीं सकता। काला उधड़ा हुआ है, पांचे फटे हुए हैं, बटन टूटे हुए हैं। कौन है ये? बखर में 5 दुकानें हैं इनकी। जो अपने ऊपर पैसा नहीं लगाता वो इमाम बारगाह में क्या लगाएगा? जो अपने ऊपर पैसा नहीं लगाता वो मदरसे में क्यों लगाएगा? मौलाना मैं खुम्स इसलिए नहीं देता कि मौलवी साहब खा जाते हैं, तो जो तुम नहीं दे के खा रहे हो, तो जो नहीं दे रहा वो भी तो खा रहा है। तो अगर पकड़ाई उसकी होनी है तो पकड़ाई तुम्हारी भी होनी है। जो नहीं देते मैं उनकी बात कर रहा हूं। और खुम्स लग कहां रहा है हमें तो पता नहीं, खुम्स कहां जा रहा है। तुमने दिया होता तो तुम्हें पता होता कि कहां लग रहा है। जो देने वाले हैं उन्हें पता है कि कहां लग रहा है। तुम्हारा वास्ता ही नहीं है कुछ, तो तुम क्यों पूछ रहे हो कि कहां लग रहा है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कंजूस और अली वाला हो नहीं सकता। एक जवान मेरे पास हुजूर आया, कहने लगा कुरान की एक आयत मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा वो कौन सी आयत है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही? कहने लगा कुरान में आयत है वल्लदीना युनफिकूना फिस्सर्राए वद्दर्रा। एक घराना, एक खानवादा, एक कबीला ऐसा भी है जो उनके पास होता है तब भी दे देते हैं, नहीं होता तब भी बांट देते हैं। कहने लगा उनके पास होता है दे देते हैं, ये तो समझ में आता है, उनके पास नहीं होता तब भी दे देते हैं, कैसे समझूं? मैंने कहा और पूछो मुझसे क्या समझना चाहते हो? कहा मौलाना पैसे होंगे तो हम सखी होंगे। मैंने कहा नहीं, तुम सखी होते तो तुम्हारे पास पैसा होता। पहले खुद को सखी बनाओ, फिर अल्लाह तुम्हारे जरिए तकसीम करवाएगा। खुद अहले बैत के घर में फाका होता था मगर चाहने वाला मुराद लेके जाता था। मौला के घर में 3 दिन से सूखी रोटी और पानी पे गुजारा था। मिक़दाद आ गए मौला अली के दरवाजे पर, थके हुए तो नहीं आप? मौला मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। हजरत फरमाए मिक़दाद सब्र करो, बर्दाश्त करो। का मौला छोटे बच्चे हैं, एक बेवा बहन के बच्चे भी मिक़दाद के साथ रहते थे, मौला उन्हें नहीं देखा जाता।
حضرت نے اشارہ فرمایا ایک مٹی کے ڈھیلے کی طرف، یہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لاؤ۔ مقداد اٹھا کے لائے۔ حضرت نے فرمایا اس کے اوپر کہو یا علی۔ بھائی بکھر کا تاریخی مجمع ہے یہ۔ مولا نے فرمایا مقداد اس پہ کہو یا علی۔ مقداد نے پتھر کے ڈھیلے پر، مٹی کے ڈھیلے پہ کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ فرمایا ماشاءاللہ، مولا نے فرمایا جاؤ جا کے اس سونے کو فروخت کرو اور اپنے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرو۔ مقداد نے ایک اور پتھر تلاش کیا اور اس سونے کو توڑنا شروع کیا۔ ایک چھوٹی سی سونے کی ڈلی اٹھائی، باقی سونا وہیں چھوڑ دیا اور مولا کو سلام کر کے جانے لگے۔ مولا کی آواز آئی مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مڑ کے دیکھا، کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ بھئی ایک شیعہ کا عقیدہ، ایک مولا سے بھروسہ کیسا ہونا چاہیے۔ جملہ سنے حضرت مقداد کا۔ مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا۔ مقداد نے کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ یہ گھرانہ دارائی میں بھی دیتا ہے، ناداری میں بھی عطا کرتا ہے۔ بکھر پرانا شہر ہے، شاعر حضرات تشریف فرما ہے۔ شاعری میں میرے بھائی نے مجھ سے پہلے ابھی کلام پڑھا۔ شاعری میں شاعر کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک آمد کی کیفیت ہوتی ہے، ایک آورد کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ شاعر قلم اٹھائے بغیر دسیوں مصرے کہہ دیتا ہے، ایک آمد کا سلسلہ ہوتا ہے، مصرے ذہن میں آتے جاتے ہیں، وہ لکھتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مصرع 10 دن میں نہیں ہوتا، اٹکا ہوا ایک مصرے کے اوپر۔ بھائی کلام کا کیا ہوا؟ کہا جی مصرع نہیں ہو رہا، کلام آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ چلے کوئی بات نہیں، شعر کہنا تو آتا ہے، زبردستی کا مصرع کہہ دیتے ہیں، یہ کہلاتا ہے آورد، زبردستی کی بھرتی۔ جیسے شاعروں کے ہاں آمد کی کیفیت ہوتی ہے نا، اہل بیت کے ہاں سخاوت میں آمد ہے۔ دروازے پر مسکین، یتیم اور اسیر آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے، یتامہ نہیں آئے تھے، اسرا نہیں آئے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں، مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے، اسیر آیا تھا، اسرا نہیں آئے تھے۔ ایک روٹی دے دیتے اس کا بھی پیٹ بھر جاتا، یہاں بھی افطار ہو جاتا۔ مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 ملی۔ اگر مولا علی سے میں کہوں یا علی آپ ایک روٹی اسے دیتے، باقی آپ بھی کھا لیتے، عجب نہیں مولا کا جواب آئے مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے۔ جو اہل بیت کے دروازے پر آ کے مانگے گا سب اسے عطا کریں گے۔ ایسے سخیوں کے ماننے والے، لہذا علی کا ماننے والا بولیے کنجوس نہیں ہو سکتا۔ دوسرا شخص بتاؤں کہ جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد کہنے سے پہلے۔ دوسری کمزوری علی والوں میں کون سی نہیں ہوتی؟ علی کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا۔ جو ڈر جائے، جو دب جائے، جو گھبراتا ہو، وہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ جی پریشان ہو جائے۔ میرے بچوں، جوانوں، مزدوری محنت کرنے والے غریبوں، علی تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ علی مولا غریبوں سے اتنا پیار کرتے تھے، فقیروں سے اتنا پیار میرے مولا کا تھا۔ سنیں جملہ کہ مالک اشتر کہتے ہیں کہ علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ میرا دل کبھی کبھی کہتا تھا کاش میں بھی فقیر ہوتا۔ ساتھ بٹھاتے تھے، کھانا ساتھ کھلاتے تھے، ان کی بستی میں چلے جاتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے علی؟ اہل دقت بیٹھے ہیں، سیاسی لوگ تشریف فرمائے، زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، حیثیت والے لوگ بیٹھے ہیں، کیا کرتے تھے علی مولا؟ سب سے بڑی کمزوری بد اعتمادی ہے اور سب سے بڑی دولت اعتماد ہے۔ اگر کسی کی 10 لاکھ کی تنخواہ ہو اور وہ بد اعتماد ہو، اور کوئی 100 روپے بچاتا ہو اور پر اعتماد اور با اعتماد ہو، بتاؤ امیر کون ہے؟ امیر وہ ہے کہ جو با اعتماد ہے۔ غریب حقیقت میں وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ بہت ہے مگر بد اعتماد ہے۔
سب سے بڑا عنوان مولا کی زندگی میں خود نبی نے فرمایا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، اللہ نے یا علی تمہیں دو چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں سجایا ہے، اللہ نے تمہیں دنیا کا زاہد بنایا ہے، مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے۔ علی جس کے ساتھ، اچھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اگر میں اسے ہاتھ ملا لوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر میں اسے ہاتھ ملا کر اس کی خیریت پوچھ لوں، اس کا نام پوچھ لوں، اس کی کلاس پوچھ لوں، کون سے اسکول میں پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو، یہ شاید 10 دن تک لوگوں کو ٹھہرا کے روک کے بتائے گا کہ فلاں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا۔ اعتماد بڑھ جائے گا اس کے اندر، شخصیت اس کی بننے لگے گی۔ یوں ہی سرکار دو جہاں نے بچوں کو اہمیت نہیں دی ہے جی، اگر میں جو کچھ حیثیت نہیں رکھتا ایک بچے سے بات کر لوں تو اس کی شخصیت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے۔ علی مولا غریبوں سے بات کرتے تھے۔ خبردار بڑی گاڑی سے اترنے والا امیر نہیں ہوتا، اور پیدل ہونے آنے والا ذلیل نہیں ہوتا۔ خبردار کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے دیکھو تو اسے ذلیل نہ سمجھنا، ویسے بھی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی امیر آدمی کوئی مہنگے کپڑوں اور مہنگی گاڑی میں آ رہا ہو تو اس کو اس بنیاد پہ روب میں نہ آنا کہ وہ بڑا آدمی ہے۔ کیا معلوم کہ جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور بڑی گاڑی سے اتر رہا ہو وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کا پائچہ پھٹا ہوا ہو وہ اللہ کا ولی ہو۔ خبردار کپڑوں کی بنیاد پر، بنگلوں اور گاڑیوں کی بنیاد پر احترام نہیں ہوگا۔ یہ علی کا پیغام ہے، یہ میرے مولا علی کی نصیحت ہے۔ بے احترامی تو ہمیں کسی جانور کی بھی نہیں کرنی۔ میں ہرگز بے احترامی سکھانے کے لیے ممبر پہ نہیں بیٹھا، کسی جانور کی بھی بے احترامی نہیں کرنی ہے۔ ایک شخص امام حسن کے سامنے ایک بکری کو اس نے پتھر مارا، مولا کے سامنے ایک بکری کو اس نے پتھر مارا، بکری ڈر کر بھاگی، مولا نے 3 دن اس سے بات نہیں کی۔ تم نے ایک جانور کو ڈرایا ہے۔ بے احترامی تو جانور کی بھی نہیں کرنی، لہذا کسی پیسے والے کی بھی نہیں کرنی، غریب کی بھی نہیں کرنی۔ مگر سب سے بڑی بات معاشرے کے اندر تعداد کن کی زیادہ ہے مجھے یہ بتائیے؟ متوسط بھی نہیں، متوسط سے نیچے کا طبقہ معاشرے میں زیادہ ہے۔ میں انہیں مد نظر رکھ کر بات کروں یا 5% کو مد نظر رکھ کے ہمیں بات کرنی ہوگی؟ ہمیں انہیں مد نظر رکھ کے بات کرنی ہوگی کہ جن کا زیادہ کثرت سے جن کی تعداد ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، بہت بری بلا ہے جسے پیسہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو جیسے جیسے بڑھنے لگتا ہے میں ماتمی حلقے سے نکل کر کنارے پہ کھڑے ہو کے آہستہ آہستہ ماتم کرتا ہوں۔ جیسے ہی یہ پیسہ بڑھنے لگتا ہے تو میں تو نماز جماعت بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسے جیسے میرا گریڈ بڑھنے لگتا ہے، میرا پیسہ بڑھنے لگتا ہے، میں نماز جمعہ میں بھی نہیں آتا۔ جیسے جیسے میرا پیسہ بڑھنے لگتا ہے میں پورا جلوس بھی نہیں کرتا، آدھے جلوس میں سے واپس آ جاتا ہوں۔ جیسے جیسے میرا پیسہ بڑھنے لگتا ہے مجھے ماتمیوں کے عیب نظر آنے لگتے ہیں، مجھے اپنی قوم کے عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ شیعہ تو ویسے ہیں، شیعہ تو ویسے ہیں، تم 10 سال پہلے ایسے ہی تھے، آج پیسہ بڑھ گیا ہے تو تمہیں عیب نظر آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ مجھے واقعاً بکھر میں بہت تھکا ہوا پہنچا ہوں، یہاں پر رستے مجھے بتایا گیا تھا رستہ بڑا اچھا ہے مگر انتہائی خراب رستہ تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، ہم 2.5 گھنٹے میں پہنچے ہیں۔ تو میں ابھی 5 منٹ پہلے میرا موڈ خراب تھا، مگر آپ کو دیکھ کر میں ایسا لگ رہا ہے جیسے معراج کر رہا ہوں۔ میں آپ کا شوق، آپ کا ذوق، آپ کا اہل بیت سے پیار، آپ کا اس ذکر سے عشق، ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ تھوڑا سا بات آگے بڑھاؤں؟ توجہ چاہوں گا۔ مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ بھائی بولیے، بات کیجئے تھوڑا۔ کربلا میں، مشہد میں، نجف میں لاکھوں۔ واہ،
میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ماشاءاللہ. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. مشہد مقدس میں لاکھوں شیعوں کے درمیان 2 4 5 20 15 میں کہیں کہیں کھڑے کھڑے لوگ نظر آتے ہیں جو ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے. وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں. دوسرا پیغام وہ یہ دیتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. مجھے جو دین بتایا گیا ہے میں اس کے اوپر جرت رکھتا ہوں کہ عمل کروں. جتنا پیارا وہ سنی لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مجھے اتنا ہی برا وہ شیعہ لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. ہمارے زمیندار، ہمارے چودھری، ہمارے وڈیرے، ہمارے افسران، ہمارے ڈائریکٹرز، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے وزراء، ہمارے سیکریٹریز، ہمارے ججز جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. شرمندہ ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ سینہ چوڑا کر کے کہو علی والا ہوں. اعتماد کے ساتھ کہو کہ فقہ جعفریہ پہ عمل کرتا ہوں. شرمندہ نہیں ہو کہ امام صادق کے حکم پر عمل کرتا ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں امام صادق کے فقہ پر عمل کرتا ہوں. کیا پریشانی ہے؟ دور بدل گیا. انہوں نے 10 سال پہلے تک خوب ہمیں مار لیا اس ملک میں. اب وقت بدل گیا ہے، ہمت کا وقت ہے. دور تبدیل ہو رہا ہے. مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں، بہت ساری الجھنیں دور ہونا شروع ہو گئی ہیں. میں جتنی باتیں کر رہا ہوں وہ سنی بھائیوں کے خلاف وہ سوچ بھی نہیں سکتا. میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. میری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں. ہو نہیں سکتا کہ کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو. ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو. ہو نہیں سکتا کوئی سنی اور وہ شیعہ نہ ہو. یہ کیسا سنی ہے جو یہ عالی مدد نہیں بولتا؟ یہ کون سا سنی ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا؟ ہو نہیں سکتا. مانا نہیں جا سکتا کہ کوئی سنی اور وہ اہل بیت کا محب نہ ہو. بات سنی شیعہ کی نہیں کر رہا، مگر میں شیعوں کو اعتماد دینے کی بات بھی کر رہا ہوں. ان بچوں اور جوانوں کو میری طرف توجہ کریں گے. بچوں کا مجلس میں لانا بھی ضروری ہے اور ان کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. اور جو لے کر آئے نا وہ اپنے ساتھ ہی بٹھائے انہیں. وہ لانے کے بعد بھول نہیں جائے کہ بچہ میرے ساتھ آیا تھا. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر. بات آگے جائے. پہلا شخص کنجوس کبھی علی والا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ بکھر ماشاءاللہ. دوسرا بزدل علی والا نہیں ہوتا. تیسرا شخص کا نام بتاؤں؟ تنگ نظر، گھٹا ہوا دماغ، چھوٹے ذہن والا، بات بات میں لڑنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلقات توڑنے والا. وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے. وہ شیعوں میں وہ فلاں ہے نہ ہے اور فلانا ہے. پھر سیدوں میں وہ زیدی ہے، وہ نقوی ہے، اور وہ بخاری ہے، اور وہ کاظمی ہے، اور وہ اولوس علاقے کا ہے، اور وہ زبان بولتا ہے. یہ تنگ نظری چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اس نے مجھے سلام نہیں کیا تھا، میں شادی میں نہیں بلاؤں گا. میں نقوی ہوں، انہوں نے مجھے زیدی لکھ دیا تھا، میرا نام بگاڑ دیا، میں ان کے گھر ہی نہیں جاؤں گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والا، تنگ نظری کا شکار، نفرت کرنے والا، چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی غلط فیصلے لینے والا علی والا نہیں ہوتا. تھکے نہیں ہیں تو میں مثال دوں. میرے مولا علی کا یہ جملہ، میرے مولا علی کا یہ فقرہ معمولاً وسعت علم علی پر ہم دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں. فرمایا لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، علی کہہ رہے ہیں لو سنیت لی الوسادہ لفتحت اہل تورات بتوراتہم، تو میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا. وَأَهْلَ إِنْجِيلَ بِإِنْجِيلِهِمْ، اور انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا. زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا. قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا.
اور تورات زبور انجیل قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، یہ جہاں مولا کے علم کی وسعت پر مولا کا فرمان دلیل ہے کہ علی مولا تورات زبور انجیل قرآن تمام آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، وہاں وسعت علم کے ساتھ وسعت قلب علی پر بھی دلیل ہے۔ فرما دیتے انجیل منسوخ ہو گئی ہے، میں عیسائیوں کے فیصلے نہیں کروں گا۔ فرما دیتے تورات منسوخ ہو گئی ہے، میں یہودیوں کے فیصلے نہیں کروں گا۔ مگر علی عیسائیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں، اپنا دروازہ یہودیوں کے لیے کھول رہے ہیں۔ مولا کے دروازے پر آنے والا سب وہ نہیں تھے کہ جو چاہتے تھے، مولا کے مخالف بھی مولا کے گھر آتے تھے۔ یہ ہے حسن علی کا۔ لہذا علی کے چاہنے والے اپنے ذہن کو ذرا وسیع کریں گے۔ میں بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہوں، تنگ نظری سے باہر آئیں گے، سب سے پیار کریں گے۔ ایک شیعہ بچوں کو نصیحت کروں گا، مٹھائی کا ڈبہ، پھول کا گلدستہ اپنے علاقے کے دیوبندی اور بریلوی عالم کے دروازے پہ لے کے جاؤ۔ بکھر میں تلاش کرو، شیعہ جوان لسٹ بنائیں کہ بکھر میں کتنے سنی عالم رہتے ہیں، اور ان کے دروازے پہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں، گلدستہ لے کے جائیں، اور گلدستہ دے کر کہیں کہ میں شیعہ ہوں، ہمارے عالم نے کہا ہے سنی عالموں کا احترام کیا کرو۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نے ایک سال یہ پریکٹس کر لی نا، اور ہر شہر میں، ظاہر میں بکھر میں مجلس ضرور پڑھ رہا ہوں مگر بکھر کے لیے نہیں پڑھ رہا، اگر ہر شہر میں یہ پریکٹس ہو گئی تو آپ دیکھیے گا رنگ ہی بدل جائے گا۔ سارا مسئلہ دور رہنے سے ہے، آپ ذرا قریب جا کے بیٹھیے، ماتم سمجھ میں آ جائے گا، صلوات سمجھ میں آ جائے گی، علیہ السلام بولنا سمجھ میں آ جائے گا، کالے کپڑے پہننا سمجھ میں آ جائے گا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا سمجھ میں آ جائے گا، سجدہ کیوں رکھتے ہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ کوئی کام آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں کرتے، بس بات پہنچا نہیں پائے ہیں۔ ہم نے ابھی بات پہنچائی نہیں ہے، اپنا مقدمہ لڑا نہیں ہے۔ گفتگو ہوگی، ملاقاتیں ہوں گی، مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب ذرا تسلی دیجئے کہ مجلس شروع کروں۔ فمن حاجک صالحین بلند الصلوات، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، الجھے، تمہاری بات کو تسلیم نہ کرے، دلیل نہیں ہے پھر بھی نہ مانے، دلیل سن لی پھر بھی نہ مانے، دلیل کا جواب نہیں ہے پھر بھی تسلیم نہ کرے، فقل، تو پھر ان سے کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم، ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، تھکے تو نہیں ہیں؟ میں وہی ترجمہ کرنے جا رہا ہوں جس پہ میرا دل ہے، اور ترجمہ بغیر دلیل کے نہیں ہو رہا۔ ترجمہ کیا ہے؟ وانفسنا وانفسکم، سب نے ترجمہ کیا ہے ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ ترجمہ کہاں ہوا؟ ترجمہ کرو نا، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ جی جی جی، ماشاءاللہ۔ امت کا ایک طبقہ ہے جسے شوق ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بولے، انہیں جا کے خبر کر دو کائنات میں نبی جیسا ایک ہی ہے جسے علی کہا جاتا ہے۔ اس کائنات میں بس ایک ہی وجود ہے جو نبی جیسا ہے، اور وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اور اور میرا اور آپ کا اعزاز یہ ہے، ہماری عزت یہ ہے کہ ہم جس کے دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے؟ ادھر منہ کر کے انہیں
بھائی ان کی طرف سے کوئی اور نعرہ لگا دے ان کا دیتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کائنات میں اگر نبی جیسا کوئی ہے تو وہ صرف مولا علی کی ذات. ہاں نبی کے علاوہ، علی کے علاوہ کوئی ایک جیسا نہیں ہے. یا علی تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. بھائی بولیے تو میں فضائل پڑھوں. میں اور علی ایک نور، میں اور علی، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے دو ہیں. اور نبی کو توڑ کر، نبی کا ٹکڑا کر کے، نبی کے نور کا شگافتہ کر کے علی کو بنایا ہے. علی نبی کا جز ہے، نبی علی کا جز ہے، اور جو جز ہو جائے وہ جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. علی مولا کو نبی کا محتاج بنا دیا اور نبی مولا کو علی کا حصہ بنا دیا. پھر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا مثل علی کمثل القمر اذا طلع اضاءت الظلم. علی کی مثال ایسی ہے جیسے چاند جب وہ نکلتا ہے تو ظلمتیں بھاگنے لگتی ہیں. پھر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا مثل علی کمثل الراس من الجسد. علی کی مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے سر اور جسم. علی میرا سر ہے، میں علی کا جسم ہوں. پھر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ یدور ولا یدار. علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کہیں گھومنے نہیں جاتا. پھر کبھی فرمایا میرے مولا، نبی میرے مولا ہماری ہدایت کے لیے کہ نبی مجھ جیسا، فرمایا انا و علی ابا ہذہ الامہ. تھک تو نہیں رہے؟ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. واہ 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 واہ. انا و علی ابا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. یا رسول اللہ، دو باپ کی نسبت تو مانوس نہیں ہے. اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں کے دو باپ تو پھر مانوس نہیں ہے بات. فرما رہے میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. کیا فلسفہ ہے اس قول کے اندر؟ کیا مطلب ہے اس قول کا؟ سمجھنے کے لیے سوچ رہا ہوں. میرے مولا فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. جب تک اولاد کی تربیت مکمل نہ ہو باپ کی ضرورت رہتی ہے. اگر 10 سال کا لڑکا کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو باپ کو پیسے بھرنے ہیں، اور اگر 18 سال کا کوئی جوان کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو وہ خود ذمہ دار ہے، اس لیے کہ یہ بالغ ہو گیا ہے. بالغ ہو جانے کے بعد وہ خود ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار نہیں ہے. جی بالغ ہونے کے بعد، اولاد کے بالغ ہونے کے بعد ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے، وہ خود ذمہ دار ہے. جب 18 سال کے لڑکے کا باپ ذمہ دار نہیں ہے، تھکے تو نہیں ہے بات کروں، جب 18 سال کے لڑکے کا باپ ذمہ دار نہیں ہے تو 1400 سال پہلے اگر کوفے والے کالے کپڑے پہنتے تھے تو ہم ان کے ذمہ دار کیوں ہیں؟ ہمارا توجہ کر رہے ہیں آپ؟ باپ کی ضرورت اس وقت تک رہے گی جب تک امت بالغ نہیں ہوگی. سرکار کی 23 برس کی نبوی زندگی میں امت بالغ نہیں ہوئی. اب ایک ایسے باپ کی ضرورت ہے جو انہیں بالغ کرے، اور وہ علی ہے. لہذا تب جب میرے مولا علی نے 3 جنگیں لڑی ہیں تو امت کے بلوغت میں اضافہ ہوا ہے، امت کے شعور میں اضافہ ہوا ہے. امت سمجھنے لگی ہے کہ کیسے مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے. اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا.